حضرات نے ہمیشہ سیز فائر لائن کے اس جانب کشمیر کے معاملات پر اس کو نمایاں جگہ دی ہے، اور ملک کے اندر بھی جو کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا اس کو بھی آپ نمایاں جگہ دیتے رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو الیکشن ہے یہ خاص قومی ایجنڈے پر لڑے جا رہے ہیں۔ ایک بیانیہ ہمارا ہے اور ایک بیانیہ بعض دوسرے حضرات کا بھی ہے۔ اس بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کشمیر کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جس کی وہ قوتیں تکمیل چاہتی ہیں، اور مجھے اس بات کا خطرہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب از خود یا ان کی حکومت اس پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت اہلیت ان میں موجود نہیں ہے۔ 5 اگست کو 2019 کو مودی نے جو ایک UN ریزولوشن کی کھلا خراب ورزی کی، بلیرنٹ وائلیشن تھی وہ UN ریزولوشنز کی، اس حوالے سے پاکستان کی حکومت نہ پاکستان کے عوام کو ساتھ لے کر چل سکی، نہ سیز فائر لائن کی جانب رہنے والے لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکی، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات پر وہ آمادہ کر سکی کہ ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اس کی کمٹمنٹ تھی سیکورٹی کونسل کے اندر اس سے جو ہے وہ اس سے فرار حاصل کیا۔ مجھے اس کا افسوس ہے اس بات کا۔ میں جنرل اسمبلی میں تقریر کرنا کافی نہیں تھا، اس کے لیے آپ کو جو دنیا کے پاور سینٹرز ہیں اس پہ جانا تھا۔ ہم نے متعدد بار وہ آئے مظفر آباد تشریف لائے، ان سے کہا بھی اندر جو اسپیکر چیمبر میں جو میٹنگ ہوتی رہی اس میں ہم نے ان سے کہا جی کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ آپ بھی اور حریت کانفرنس بھی جو آزاد کشمیر میں مقیم ہے یہ اپنی سفارشات مرتب کر کے وزارت خارجہ کو دیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کا شکرگزار ہوں، وہ یہاں تشریف لائے کشمیر ہاؤس میں۔ ہم نے 11 نکاتی ان کو ایک وے فارورڈ دیا۔ ہم وزارت خارجہ میں گئے، وزیر خارجہ صاحب کے پاس ہم حاضر ہوئے، میٹنگ کی، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ اگر آپ کو یاد ہو وہ کلپ کر آپ کو یاد ہوگا جس میں عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کا جھنڈا نہیں اٹھایا اپنے ہاتھ سے، وہ یہاں جو وہ کر رہے تھے، وہ جو جمعے کے دن جو انہوں نے ایک مذاق کیا تھا قوم کے ساتھ۔ اب کل نیشنل سیکیورٹی کی یہاں پر ایک پالیسی کے حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا۔ کس لیے نہیں جا رہا؟ کہ جس شخص کی حکومت نے میری ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تبدیل کر دیا، یعنی جو نقشہ ہم نے دیا تھا 1947-48 میں، اس نے یک طرفہ طور پر اس کو تبدیل کر دیا۔ کیا ڈیورل لائن پر آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ڈیورل لائن پر آپ نے خاردار تارے لگا کے پاکستان کی سرزمین کو محفوظ کیا ہے تو ریاست جموں کشمیر کو محفوظ نہیں کر سکتے؟ چلیے اس کو آزادی نہ دلا سکیں آپ کی حکومت، لیکن ریاست جموں کشمیر کا نقشہ تو محفوظ کرے نا۔ میں نے تو اپنے دفتر میں ریاست جموں کشمیر کا وہی نقشہ لگایا جو انگریز کے زمانے سے تھا، جو پاکستان نے پیش کیا۔ اس سے بڑی زیادتی کشمیریوں کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کو اختیار ہی نہیں ہے، اس کو وہ کون ہے وہ کہ میری ریاست کا جو 84,000 مربع میل کا نقشہ جو تبدیل کر دے وقتی مفاد کی خاطر۔ وقتی مفاد کی خاطر پر آپ ڈیورل لینڈ کو بھی چھوڑ دیتے نا۔ یعنی اس سے بڑی زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہو سکتی کشمیریوں کے ساتھ۔ اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جب بھی آپ نے اذان سنی ہے یہاں سامنے مسجد میں ہوئی ہے ظہر کی نماز، مؤذن نے اذان دی ہے کہ آؤ اللہ کے گھر میں، اس پر جھنڈا کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجھے زبردستی لے جائے، یہ ہم نے خود جانا ہے۔ میں بحیثیت مؤذن یہ کہہ رہا ہوں، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے جو پہلے بات کی تھی، مجھے پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر پورا یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بیانیے کے ساتھ ہیں آپ، لیکن اس حکومت پر مجھے کوئی یقین نہیں ہے جس کا وزیر خارجہ کہتا ہے وہ مسئلہ کشمیر کا میری جیب میں ہے۔ بھائی آپ کون ہیں میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ آپ جاؤ ادھر، کیا نام ہے، ملتان کی، آپ اس کے 6 نقشے بنائیں،
آپ نہیں بنا سکتے میرا نقشہ. آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے؟ آپ نے توہین کی ہے یہ ریاست جموں کشمیر کے بسنے والے دوسری طرف کے لوگوں کی. میری جن 10,000 ماؤں بہنوں کی عصمت کری ہوئی ہے, 11,000 ہاف وڈو بیٹھی ہیں. یہ میری بہن جو ہے یہ کشمیر سے آئی ہوئی ہے, یہ ابھی ریسنٹلی یہ یہاں پر ہمارے جو جموں کے اور ویلی کے جو مہاجرین کی جو ہماری سیٹیں پاکستان میں مقیم ہیں, 2.25 لاکھ آدمی جموں میں شہید ہوا 6 نومبر سے لے کر 20 نومبر 1947 تک. آج 2.25 لاکھ جو ہے وہ شہید ہو چکے. گھروں کو اڑایا گیا, ان کو اقتصادی طور پر تباہ کر دیا گیا. ان مارک ریپ سینکڑوں کی تعداد میں. میرے بیٹے اور بیٹیوں کی آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے پیلٹ گن سے استعمال کر کے. لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ڈریکونین لاز کے تحت گرفتار کیا. ایک غیر ملک ہندوستان جس طرح وہ گنٹو مانو بے ہے اسی طرح سے تہاڑ جیل ہے. یعنی یہ کہہ رہا ہے میں کشمیر کا سفیر ہوں. اچھا سفیر ہے کشمیر کا. یعنی مودی کو اس کو کہا, ٹرمپ کو, جی آپ اس نے کہا جی میں آپ کی ثالثی کراؤں گا. سب سے بڑی حماقت یہ ہوگی کہ کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان پاکستان مان جائے کہ وہ امریکہ کی ثالثی کروائے گا, وہ سارا وہ اس کے ساتھ جائے گا. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تقسیم کشمیر پر کار فرما. وہاں سے ہندوستان نے یہ کام کیا, یہاں سے انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو جو ہے وہ گلگت کو جو اپنا صوبہ بنا لیا, اور خود پاکستان گیا, خود خلاف ورزی کی UN ریزولوشنز کی, سیکورٹی کونسلز کی خلاف ورزی کی, 1957 کی قرارداد کی. لوگوں کے شاید پتہ نہ ہو اس بات کا کہ 1957 میں 56-57 میں جموں کشمیر میں جو ہے نام نہاد جو تھی وہ اسمبلی جو تھی نیشنل کانفرنس کی, اسے ہندوستان کے ساتھ علاقائی قرارداد منظور کی. پاکستان سیکورٹی کونسل میں گیا, قرارداد نمبر 122 موجود ہے, لکھی ہوئی ہے, کسی نے مٹائی نہیں ہے. وہ انہوں نے ہندوستان کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا, کہا یہ راشٹرواڑی کا نیول بدل نہیں ہے. یہ آپ نے پہلے مرحلے میں وہ کیا, اب آپ آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جو آزاد کشمیر کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ جب تک موجود ہے ریاست مسئلہ کشمیر کو ختم نہیں کر سکتا. یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے اور قائد اعظم بانی پاکستان کی موجودگی میں بنا تھا. اعلان آزاد کشمیر 24 اکتوبر 1947 کو آیا تھا. اس حوالے سے میں قوم کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, کشمیر کے لائن آف کنٹرول پر یا سیز فائلان پر سندھی کا بھی خون بہا ہے, پٹھان کا بھی ہے, پنجابی کا بھی ہے, بلوچی کا بھی ہے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی ہے. اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا خون وہ پھاٹا, اور بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ جنگوں میں جو ہے وہ شامل رہا. خون انہوں نے بھی دیا ہے. ہم ایک ہیں. یہ عمران خان صاحب نے 2015 میں آزاد کشمیر کے ایک روزنامے کو انٹرویو دیا کہ جی ایک ہی حل ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو, جموں لداخ ہندوستان کو دے دو, گلگت آپ کر لو, اور آزاد کشمیر ویلی کو 2 ضلعوں کو بنا کر جو ہے وہ جو پرانے 2 ضلع آپ کو الگ دو. اس پر تو ہو گئی ہے, عمل درآمد ہو چکا, گلگت پر بھی اس طرف بھی. اب یہ رہتا ہے, اس کا پتہ نہیں کیا اشر کرنا چاہتے ہیں. مجھے اپنا نہیں, میں تو زندگی گزار چکا ہوں. مجھے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں جو ان کے مفادات کا خیال رکھتا ہوں, ان کے ایسپریشنز کا, وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کی ایسپریشنز کا جو میں خیال رکھ رہا ہوں. اس حوالے سے میں جو کہنا چاہتا ہوں 2021 کا الیکشن جو ہے یہ نلکے ٹوٹی ڈیولپمنٹ کا نہیں. ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کرا لی ہے آزاد کشمیر کا, کوئی چیز اس میں کمی نہیں چھوڑی ہم نے. میں میاں نواز شریف کا شکر گزار ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کا شکر گزار ہوں. ویسے وزیر خزانہ جو انہوں نے ویسے وزیر اعظم شاہد صاحب نے 13th امینڈمنٹ میں, اور میاں نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کو اپ لفٹ کرنے کے لیے جب وہ 2016 کو ویسے وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر میں تشریف لائے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. یہ مسئلہ میری بقا کا ہے, یہ میری امنگوں کا مسئلہ ہے, میرے بزرگوں کی قربانیوں کا مسئلہ ہے. یہ میں اس کو فراموش نہیں کر سکتا. یہ کہا کہ آپ ماضی کو بھول جائیں, آپ بھول جائیں نا, آپ کو کیا ہے, آپ بھولتے بھول جائیں, ہم تو نہیں بھولیں گے اس کو. کیوں میں بھولوں گا؟ جن باتوں کا میں نے تذکرہ کیا اگر ہم بھول جائیں, ہم سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوگا اس سرزمین پر ایشیا کی یا سب اس کی کیا نام ہے ساؤتھ ایشیا میں جو اپنی ان قربانیوں کو بھول جائیں. عمران خان صاحب آپ جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے. میں بالکل آپ کے ساتھ, جو مرضی کر رہے ہیں آپ الٹے بھی لٹے کر آ جائیں, آپ اپنے اس ناپاک ایجنڈے پر کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کو, اور ہم ریزسٹ کریں گے اس کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آزاد کشمیر مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف کے بیانی کے ساتھ کھڑی ہے ہمارا لیڈر محمد نواز شریف, جو فخر سے کہتا ہے کہ میری رگوں میں کشمیری خون دوڑتا ہے. اس لیے یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہو سکے گی. اور پھر یہ اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے
یہ نظام جو پاکستان میں یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ اس سال کے اواخر تک ختم ہو جائے گا، اور یہ ختم ہوا تو آزاد کشمیر کے اندر ایک ابتری پھیلے گی اگر ان کو موقع ملا. اولن تو ہوگا نہیں، کالج برف پڑتی نہیں ہے. منی لانڈرنگ کل پرسوں بھی اجلاس ہوا، اور بھائی ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر منی لانڈرنگ. یہ کروڑوں روپے کدھر سے آ گئے؟ یہ ریل پیل کدھر سے آ گئی آزاد کشمیر کے الیکشن میں؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم پاکستان کا دفتر استعمال ہو رہا ہے، اس کی سرکاری رہائش گاہ استعمال ہو رہی ہے. ہمارے لیے پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم وہ قابل عزت احترام ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے ویسے تھے وزیر اعظم آزاد کشمیر جو کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب، آپ کو غلط لوگوں سے، آپ کو وہ لوگوں سے پالا جو پڑا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. آپ ہمیں چبا نہیں سکتے، یہ میں آپ کو صاحب واضح کرنا چاہتا ہوں. اور پاکستان کے وزیر اعظم کی ایسی ننگی جاریت، وہ آپ سب کے لیے وزیر اعظم ہے، سب کے. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن آپ پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب کو جو ہے متنازع نہ بنائیں آزاد جموں کشمیر کے اندر. اور یہی بات جو ہے یہ اس طرف ہی جائے گی. آپ کے حوالے سے میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا جو ادھر کی اور ادھر کی جو لیڈرشپ جو سوچتی ہے، جس کو اللہ نے سوچ و بچار کی صلاحیت دی ہے، جن کو درد دل دیا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بات کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اور مودی نے اکٹھے مل کر 5 اگست کے معاملے پر آپ کا ٹیسٹ اپروول تھا. میں آپ کو الزام لگاتا ہوں، برسرعام لگاتا ہوں آپ پر، کہ آپ اس ناپاک منصوبے کے اندر حصہ دار ہیں، شامل ہیں آپ اس کے اندر، بالکل شامل ہیں آپ اس کے اندر. کیا کیا آپ نے؟ ہندوستان کا وزیر خارجہ 43 ممالک میں گیا، وہ کدھر گیا یہ آپ کا وزیر خارجہ؟ یہ ایک اچھا سٹوری ٹیلر تو ہو سکتا ہے، بچوں کو کہانیاں سنائیے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے یہ، لیکن ویسے تھے کشمیر کے سفیر کے یہ کہتے ہیں ہم نے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو سے مجھے پیدا کیا، 1% حکومت پاکستان کا وزارت خارجہ کا یورپین یونین کے اندر جو کشمیری کے ساتھ اس سے کی تھی، جو اسے حمایت کی، 1% بھی ان کا ایسا نہیں ہے. وہ اپنے برسل میں کشمیر کونسل جو اس کا، یا جو کشمیری ہے اس کا، ان کا کنٹریبیوشن، ڈائسپورا کا کنٹریبیوشن ہے. یہ جائے نا ابھی جو آپ کے خلاف قرارداد ہوئی تھی، 2 ممبروں نے آپ کی حمایت کی ہے، 600 اور کچھ نے آپ کی مخالفت کی. جائے نا یہ جو ابھی ریسنٹ ایشو ہوا ہے، نہیں جی یہ اس پہ حوالے سے جو ہے فرانس کے حوالے سے، جائے نا، کرے گا ادھر جا کر. آپ بتائیں نا آپ کی کامیاب سفارتکاری کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے آج؟ 1 سال سے پھر آپ کو گرے لسٹ پر ڈال، خوش بگلے بجا رہے ہیں، شکر ہے جی ہمیں بلیک لسٹ نہیں کیا. یہ آپ کی فارن پالیسی ہے، یہ آپ کوئی آپ کا پتہ نہیں. مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ آپ کا عظیم ہمسایہ، وہ آپ نے دونوں کشتی میں رات رکھی ہوئی ہے. اگلا آپ کا ٹیلی فون سننا نہیں چاہتا، اور وہ بشیر صاحب ہمارے کہہ رہے بیچارے، ہو جی اچھا نہیں سنتے فون تو نہ سننے جی، ہم کسی فون کا انتظار، آپ انتظار کر رہے ہیں. آپ نے زبردستی جا کر، آپ کو پوچھا تھا کہ نہیں؟ اس نے اسے بھوٹان کو رکھا اس کے اندر، وہ کلائمیٹ کنٹرول میں، آپ کو نہیں بلایا اس نے. اور آپ کہہ رہے میں جی ادھر میں نے 11 ارب جو ہے وہ میں درخت لگا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. آپ کی کسی بات کا کوئی بار مجھے اعتبار نہیں کرتا کوئی. آپ کی کوئی بار جو ہے نا، آپ کی کوئی وہ ہے ہی نہیں، آپ کی یہ ساکھ ہی نہیں آپ کی. اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ اور لیگ کی دوسری جو ٹیم مرکزی قیادت ہے وہ آزاد کشمیر آئے گی، وہ دورہ کرے گی، اور ہم اس الیکشن کو تقسیم کشمیر کے ایجنڈے کے خلاف بیانیہ بنا کر آزاد کشمیر کے لوگوں کے پاس اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے پاس لے جائیں گے، جن پر ہمیں فخر ہے کہ پچھلے 73-74 سال سے ہماری پشت کے پر کھڑے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ڈائسپورا میں لے کر جاؤں گا، میں جگہ جگہ لے جاؤں گا. میں اس کو یہ جا کر باہر جائے گا، یہ کشمیر کا سودا کر کے باہر وہ ادھر پھرے گا، یہ سفارت خانے کے بارے سے باہر نہیں نکل سکے گا، یہ سرکاری رہائش گاہ سے باہر نہیں نکل سکے گا. وہ مجھے پتہ ہے یہ ابھی جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر، یورپ کے اندر، یہ کس ہم نے بات ہے ابھی تک نہیں. ہمیں وہ اپنا ملک یاد آ جاتا پاکستان. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ جو بات وزیر خارجہ نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے کی ہے کہ جب تک 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں ہوں گے اس وقت تک انڈیا سے بات نہیں ہوگی، یہی بات جو ہے محبوبہ مفتی اور جو مقبوضہ کشمیر کی جو کٹ پتلی قیادت ہے اس نے کیا ہے، کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں؟ کٹ پتلی قیادت اور ہماری وزارت خارجہ کے بیان یہ ایک ہی ہے. دفعہ 370 جو ہے یہ کشمیری گاؤں کی دھول جھونکنے کے لیے تھی، اس کا رائے شماری کے نعم البدل کہ جی یہاں صدر ریاست بھی ہے، جی یہاں وزیر اعظم بھی ہے،
اور 9 اگست 1953 کو اسی وزیر اعظم کو جو کہتا تھا نہرو کے ساتھ تو من شدی تو تن شدی، اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی 1953 9 اگست کو. یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. آپ اسٹیٹس کو بحال کروانا چاہتے ہیں؟ کیا دفعہ 370 جو ہے وہ رائے شماری کا ٹیبل بدل اگر ہے تو بتائیں. یہ تو محبوبہ مفتی اور عبداللہ فیملی جو ہے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے. یہ مجھے لگتا ہے گفتگار کانفرنس ان کی بات پر ہوئی ہے. میں گیا تھا ادھر وزارت خارجہ میں، ان کو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے کہ جی غلط ہو گیا ہے. کیا کریں؟ میں نے کہا کل بریفنگ ہے، آپ اس کی تجدید کریں. وہ آپ ہندوستان نواز لوگوں کی حمایت کرتے. یہ سارے گئے تھے، آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا نام ہے ایک سابق چیف منسٹر جو ہے فاروق عبداللہ اور وہ جو دوسرا تھا غلام نبی آزاد، وہ بودی کہتے اس طرح کھڑے تھے. ان کی تائید کرتے ہیں آپ، ان کے باتوں کی تائید کرتے ہیں. اس سے بڑی ذاتی جن لوگوں نے اپنا خون بہایا کشمیر کے اندر شہداء کے ساتھ یا ان غازیوں کے ساتھ یا میرے جو بیٹے بیٹیاں جو آج بھی جو جائے، اس سے بڑی غداری اور میں سمجھا جاتی کوئی نہیں ہو سکتی. صاحب یہ بتائیے گا کل آپ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ احتجاجت نہیں جا رہے ہیں، جو نیشنل سیکورٹی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں احتجاجت نہیں جا رہے ہیں، اور دوسرا ساتھ میں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو مدعو بھی کیا گیا ہے نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں جی بی والی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے. نون لیگ کے اکثر جو لوگ ان کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھایا گیا یہ صورتحال ہے؟ اور یہ جو ابھی آپ نے پہلے اسٹارٹ میں بیان دیا ہے تو یہ وہ پہلے آپ کو بولنا چاہیے تھا، اب یہ آپ کا بیان سامنے کیوں آیا؟ ایسے یہ ہے کہ بس ان کا وہ کون نہ مجھے بلانے والے، مجھے بلایا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ کاغذ بھی دکھا سکتا ہوں. تو میں نے جو آپ سے بات کی تھی، میں عمدن نہیں جا رہا اس نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. احتجاجت نہیں جا رہے. یہ اذان ہوئی ہے نا، اس کا یہ زور کا یہی ٹائم ہے نا. یہ آپ عصر کے وقت نہیں دے سکتے یا فجر کے وقت نہیں دے سکتے، یہ 11 بجے نہیں دے سکتے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو دوسرا آپ نے جو کہا، ایک تو یہ تھا کہ احتجاجن نہیں، احتجاجن کیا کہ میرا جب نقشے بدل دیا تو میں نے کیا جا کر اس نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں کرنا ہے. یہ پہلی بار میٹنگ میں ہمارے پاس آئے تھے موجود یوسف صاحب، ہم نے ان کو اپنی تجاویز دے دی تھی. ٹھیک ہے جی. اب جس شخص نے بلایا، جن حالات کے اندر بلایا ہے، اس کے اندر جانا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کا مترا ہے. جی بی والی صورتحال، ہاں جی بی والی صورتحال نہیں ہوگی جی. لوگ ادھر ادھر، یہاں پاکستان میں نہیں ہوتا. 2 ممبر گئے ٹوٹل ہمارے، بڑا زور لگانے کے باوجود 2 ہی گئے نا، اور کون گیا؟ پری پلان یہی ہے نا. پری پلان کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے نا. یہ کر رہے ہیں نا، پیسہ استعمال کر رہے ہیں، دوسرے ذرائع استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو رانگ نمبر ہے، اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں. پاکستان میں سے، پنجاب میں سے جو قاتل ہیں ان کو ضمانتوں پر رہا کروا کر بمر کی طرف بھیجا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں. یہ بیٹھے ہیں سینئر وزیر صاحب ان کے حلقے میں. اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. تو باقی جی بی کی صورتحال آزاد کشمیر میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی. دوسرا جو آپ نے کہا کہ نقشہ تبدیل کیا جا رہا ہے، کیا یہ اس طرح کا اسٹیٹس جی بی کا اسٹیٹس دینے جا رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ریئیکشن ہوگی؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب تک آزاد کشمیر کا یہ موجودہ سیٹ اپ قائم ہے، یہ بیس کام پہ تحریک آزادی کشمیر کا یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اگر کرے گا تو اس کے لیے ہم پاکستان کی سرزمین بھی تنگ کر دیں گے. اگر اس نے یہ ناپاک کوشش کی، قبر تک پیچھا کریں گے اس کا، نہیں چھوڑیں گے اس کو. اگر میں یہ جو غداری کرنا چاہتا کشمیر میں، مجھے پتہ ہے اس کی بہت ساری باتوں کا. یہ کیا سمجھتا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ہم ناواقف ہیں. ہم مطلب ہے کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی وہ سڑک پر سے چل کر آئے ہوئے یہ سیاسی کارکن نسل در نسل سیاست کر جن کی کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی منسلک ہے آزادی کی تحریک کے ساتھ. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ یہ نقشہ تو 6 مہینے 8 مہینے پہلے تبدیل ہوا، آپ بیٹھے رہے، بیٹھ کے انتظار کرتے رہے، اب جب الیکشن قریب آیا آپ نے ایک مہم شروع کر دی. دوسری چیز یہ ہے کہ سرتاج عزیز کمیشن نے یہ صوبہ بنانے کی ساری تجویز کی تھی، اس وقت آپ نے کسی کو بغیرت نہیں کہا. آپ میڈیا میں آ کے ساری چیزیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں، جس سے نقشے بھائی بیٹھے ہیں، یہ طارق صاحب بیٹھے ہیں، اب ہر چیز جو ہے نا وہ باہر نہیں کی جاتی. کوئی چیزیں جو ہیں ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کوئی بات جو میرے پاس آئے گی براہ راست سے بلا واسطہ میں اس کو افشا نہیں کروں گا. طارق صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہندوستان کی بچائی بساط پر کیوں کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنی طرف اسٹرانگ ریزرویشن دی ان کو. مظفر آباد میں میٹنگ ہوئی تھی. اب زیادہ بات اس کو پھر اور بات بن جاتی ہے. ایک دو سرتاج عزیز صاحب کو بھی میں نے کہا آپ تاریخ کو مسخ مت کریں جی. سرتاج عزیز صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں، بزرگ آدمی ہیں، یہ نہیں ہوگا. رکھوا دیا ان سے، نہیں ہونے دیا. وہ ہوا نہیں نہ ہوا ان کے زمانے میں. اس اقدام کو بھی آپ کنڈیم کرتے ہیں تو اور کیا غلط تھا وہ؟ میں نے ان کو کہا نا کہ آپ کو کیا آپ فضول باتیں کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت میں آپ راشماری آپ کی راشماری کو مانتا کون ہے وہ؟ ان کو میں نے کہا یہ تو یو این سیکورٹی کونسل کے تحت ہوگی. جو آپ کو گزرا حلف کے بعد بھی وہ
دوسری جماعت میں چلے گئے. جب ان سے نجی گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ فاروق قیدر ایک ڈکٹیٹر تھا, وزیر اعظم بھی رہا, اس سے پارٹی صدر بھی, صدارت بھی نہیں چھوڑی اور پارٹی کو ایز اے ڈکٹیٹر چلایا. ماضی میں آپ نے کہا کہ وزیر اعظم ہو تو پارٹی صدارت چھوڑ دینی چاہیے, آپ نے رکھی کہ آئندہ بھی رکھیں گے اس کو؟ بات یہ ہے, یہ باقی ہے, یہ بھی مجھے کہنا ڈکٹیٹر, ان دو کو نظر آئے میں ڈکٹیٹر. سب سے زیادہ جن کو اکوموڈیٹ کیا وہ بات یہ ہے کہ وہ ہے, اب میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا پہاڑی کی, باقی ان کو میں ہمارا وہ گیس ہو گئے, اس کے بارے شعر پڑھتا ہوں میں. آفتاب تازہ پیدا بطر گیتی سے ہوا, آسمان ٹوٹے ہوئے تاروں کو باتم کا اب گئے اللہ کے والے. سب کشمیری جو اس وقت اس بار مودی کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی طرف, کشمیر کی قیادت کی طرف. لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں تو اب الیکشن بھی آ گئے ہیں, پاکستان کی قیادت, کشمیر کی قیادت آپس میں, جیسے آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, عمران خان صاحب پر آپ تنقید کر رہے ہیں, وہ بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں. تو کیا کشمیری پھر کس سے اپنی امید رکھیں اس صورتحال میں؟ یہ جب پاکستان بن رہا تھا تو قائد اعظم کے مخالف بھی لوگ تھے نا, کہ نہیں تھے؟ مسلمان ہی تھے, بڑے قداور لوگ تھے ان کے خلاف. وہ مولانا آزاد نے کیا کہا, وہ کیا کیا, اور بے شمار لوگ تھے. یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. ایک بات. دوسری آپ نے کیا بات کی تھی, ہاں آپ نے بات کی, مجھے کسی نے پرسوں پوچھا تمہیں کوئی ریگریٹس ہے؟ میں نے کہا ہاں 2 ہیں. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا میری شدید خواہش تھی, ان سے 3 دفعہ بات کی کہ قریشی صاحب آپ کی بات کسی نے نہیں سنی, عمران خان صاحب آپ کی بات کسی نے سنی, بات میری سنی جائے گی, فاروق قیدر کی نہیں, کشمیری کی. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اس میں کم از کم چلیے OIC میں آبزرور اسٹیٹس دلا دینا کہ اس آزاد کشمیر حکومت کو کشمیری کی نمائندہ مان لیا جائے, اس کو کہ یہ کشمیری کو ریپرزینٹ. مجھے نام نہیں لینا چاہتا, کل میں بیچاروں کو ہندوستان رگڑے گا ادھر. زوما کے فون آئے کہ ہم تو گرفتار ہیں آپ. میں نے کہا جی یہی بات, میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں, یہ اگر آپ یہ رکھیں, مالک بزدل ہیں, مالک بزدل ہیں, مالک بزدل ہیں, میرے مالک بزدل ہیں, مجھ پر اعتبار نہیں کرتے, وہ ان کو یقین نہیں ہے میرے بارے میں. یعنی اس سے زیادہ کشمیریوں کے ساتھ ان کی توہین اور تذیق کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان پر اعتبار نہ کیا جائے. تو یہ مجھے ریگریٹ ایک, اور دوسرا یہ تھا میں آزاد شہری کی حیثیت سے اپنی ماں کے گھر جا سکوں سری نگر. یہ مجھے ملیں گے, پتہ نہیں زندگی میں مجھے یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. ہم نے ہر طرف سے کوشش کی ہے اس کو راستہ روکنے کی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کچھ ہو گیا سب کچھ, تو آپ کو یہ ریگریٹ نہیں ہے کہ استعفا میں دے دیتا, گھر چلا جاتا, یہاں پہ میں اور استعفے سے کوئی حل ہوتا, میدان میں رہنا پڑتا ہے. کتنی متوقع سیٹس مسلم لیگ نون کی, اور سننے میں آ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ راجہ فاروق قیدر کو ہروا کے آئیں تو آپ کو وزیر اعظم بنوایا جائے گا. کیا بات کرتے ہیں جی, کیا مطلب بندی تو کیا بندی کا شوربہ. البتہ میرے خلاف سارے اکٹھے, وہ ہر پارٹی میرے خلاف اکٹھی ہے, ہم سب کے خلاف, یہ نہیں میرا, سب کے, یہ جو کھڑے سب کے خلاف کھڑے ہیں. گلگت بلتستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں یہ تاثرات ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کو کشمیر گاز کی وجہ سے 73 سالوں سے قربان کیا, لیکن کشمیری قیادت, آزاد کشمیری قیادت نے ہماری حقوق کے لیے کس قانون پر کیا کیا اقدامات کیے. ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ کیا مطلب اس حوالے سے. دوسری بات, نیشنل سیکورٹی جو کمیٹی کے اجلاس میں آپ شریک ہوں گے, وہاں پہ عسکری قیادت اور تمام جماعتوں کی اور پاکستان کی قیادت وہاں پر شرکت کریں گے, تو زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر اپنا جو ہے نا وہ موقف سارا بیان کرتے, آپ کی جو ہے نا وہاں پر حمایتی ہو سکتے بہت زیادہ ہوتے ہیں, سارے آپ کی تائید کرتے, اس حوالے سے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تاثر وزارت امور کشمیر نے پھیلایا, گلگت کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان ایک تقسیم کروائی. ایک میٹنگ 2019 میں یہیں قریب ہوئی تھی ایک جگہ, آپ گزرتے ہوں گے ادھر سے, اور فیصلہ ہوا جس میں سارے اسٹیک ہولڈر موجود تھے کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی طرح کا سیٹ اپ دیا جائے. صدر, وزیر اعظم, قانون ساز اسمبلی, اور جو اختیار ہوں اس کشمیر کونسل سے بھی چھٹکارا. یہ فیصلہ ہوا پہلی میٹنگ میں, اور دوسری میٹنگ میں اس کو رد کرنے کی کوشش کی. مجھے, میں نام نہیں لیتا, مجھے بلا کر کہا گیا کہ آپ نے صبح نہیں ماننا ہے. یہ جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے کہا مجھے اس سے کشمیر کے مسئلے کو نقصان ہوگا. میں نے کہا آپ کو پتہ میں نے پچھلے دفعہ کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت کے لوگوں کو بلتستان جو آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی زیادہ اختیار دیا جائے. ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ان کو اختیار دیتے وقت کشمیر کی صورتحال کو مدنظر رکھا جائے. بالکل ان کو اختیار دے, گلگت کے جتنے وسائل ہیں قدرتی طور سے گلگت کے لوگوں کا حق تسلیم کیا جائے.
यहाँ न बैठने पड़े। ये जो 7 दफ्तर है खाना खराब जो है, ये हमारा भी रहा जिसको हमने ख़त्म किया कौंसल का, यहाँ से जाएँ वो गिलगित में बैठ कर अपने फैसले करें। एक तो ये बात है। दूसरी आपने जो बात की थी, ये अदम एतमाद है हुकूमत पर, हुकूमत पाकिस्तान पर, कि आप मुझे बिठाकर कोई कल मुश्तरका लामिया जारी करें और कल जब मैं इख्तलाफ करूँगा आपने वो बाहर नहीं देना। आप नहीं दे सकते बाहर। कैसे देंगे कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने आपकी इस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया? आप नहीं दे सकते बाहर। तो उस खजालत से बचने के लिए या उस तलखी से बचने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए जाने का फ़ायदा कुछ, इमरान खान के साथ क्या मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बात करूँ भाई? उससे मैं क्रिकेट पर बात कर सकता हूँ कि बॉल टेम्परिंग कैसे होती है भाई, हैं? अब वो बात वही है मैं आपका इंटरनेशनल एजेंडा जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट, उस पर वो अमल दरामद करवाना चाहते हैं। मैं जाकर तो अंगूठा लगाऊंगा कि मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। हम नहीं लगाएंगे अंगूठा। ये जो पिछली मीटिंग थी उस पर भी मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ आपकी बातों को। उधर कोई वो मैदान तो नहीं है ना, वो तो कॉन्फ्रेंस है। नहीं वो खड़ा तो नहीं, कुश्ती तो नहीं। इंशाल्लाह बनाएगी। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना, इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं या हुकूमत बनाने के बाद कर रहे हैं। मैंने गुज़श्ता जो इजलास था बजट इजलास से पहले आज़ाद कश्मीर की तमाम पोलिटिकल पार्टीज को दावत दी, आइए मिलकर इस मंसूबे को रोके। हर जमात वो छोड़े यार, किसकी बात करते, कौन है वो? मैं जानता ही नहीं उसको, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता उसको कौन है यार। उधर कुछ सुना सेंटोरस में होता है।